کیا تمہیں پتہ ہے کڈنیپرز کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے ڈرانے کے لیے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہو کر بولا، ہاں مجھے پتہ ہے، تم مجھ سے نکاح کرو گے اور میرے بابا سے بدلہ لو گے۔ ویسے اس ایڈونچر میں بہت مزہ آئے گا۔ شٹ اپ، آر یو میڈ؟ اس نے ایسا پیس کبھی نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا، اس پاگل کو اٹھا لیا۔ حورین کامران ملک کی اکلوتی بیٹی تھی جس کے پاس خفیہ فائل تھی جسے حاصل کرنے کے لیے ڈی ایس پی نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ زارون حورین کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے نکاح کے علاوہ بھی کڈنیپر ایک کام کرتے ہیں؟ تو حورین سہم کر پیچھے ہٹنے لگی۔ زارون نے رات کے پچھلے پہر کی سیاہی اس ویران گودام کے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ باہر تیز سرد ہوا چل رہی تھی جو گودام کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک ہولناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا۔ کمرے کے عین وسط میں لکڑی کی ایک پرانی اور بھاری کرسی پر حورین بندھی ہوئی تھی۔ اس کا مہنگا لباس مٹی سے خراب ہو چکا تھا اور بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے وہ کسی فلم کے سیٹ پر بیٹھی ہو۔ کمرے کے اندھیرے کونے میں کھڑا زارون اپنے ہاتھ میں لگی سگریٹ کا آخری کش لے رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور اس کی بے فکری زارون کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ سگریٹ کا ٹکڑا پاؤں تلے مسلتا ہوا بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ زارون حورین کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کا سایہ حورین کے پورے وجود پر پھیل گیا تھا۔ اس نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لے گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کڈنیپرز کیا کرتے ہیں؟ زارون نے اپنی گہری سرد اور رعبدار آواز میں پوچھا۔ حورین نے اپنی پلکیں جھکائیں، زارون کی سرخ اور غسیلی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک زبردست مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک گہرا اور بے فکر سانس لیا۔ ہاں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کڈنیپرز کیا کرتے ہیں، حورین نے چہکتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ کسی سے گپ شپ کر رہی ہو۔ تم مجھے یہاں باندھ کر رکھو گے، پھر میرے بابا کو فون کرو گے، تم مجھ سے زبردستی نکاح کرو گے اور میرے بابا سے اپنا کوئی پرانا بدلہ لو گے، ہے نا؟ ویسے سچ کہوں تو اس ایڈونچر میں بہت مزہ آئے گا۔ میری زندگی اتنی بورنگ ہو چکی تھی کہ مجھے اس کڈنیپنگ کی سخت ضرورت تھی۔ زارون نے حیرت کے جھٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور بے یقینی کے تاثرات واضح تھے۔ شٹ اپ، آر یو میڈ؟ زارون غصے سے دھاڑا۔ اس کی آواز پوری گودام میں گونج اٹھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے مجرموں اور دشمنوں کا سامنا کیا تھا، لیکن ایسا پیس اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اغوا ہو کر آئی تھی، رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کسی پکنک پر آئی ہو۔ اس لڑکی نے پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنی مسلسل باتوں سے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ زارون اب دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ وہ کس پاگل کو اٹھا لایا تھا۔ زارون اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ حورین شہر کے سب سے طاقتور انسان کامران ملک کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ کامران ملک جس نے زارون کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ حورین کے پاس وہ خفیہ فائل تھی جس میں کامران ملک کے سارے سیاہ کارنامے دفن تھے، اور اسی فائل کو حاصل کرنے کے لیے ڈی ایس پی نے زارون کے ساتھ مل کر حورین کو کڈنیپ کرنے کا یہ ماسٹر پلان بنایا تھا۔ لیکن زارون کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مشن جتنا باہر سے مشکل تھا، اس لڑکی کی ذہنی حالت کی وجہ سے اندر سے اس سے زیادہ عذاب بن جائے گا۔ وہ ایک بار پھر گھر آگے جھکا اور حورین کے کان کے بالکل قریب جھک کر انتہائی مدھم لہجے میں سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے یہ کوئی مذاق ہے مس حورین؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں محفوظ ہو؟ تمہیں پتہ ہے نکاح کے علاوہ بھی کڈنیپرز ایک کام اور کرتے ہیں۔ زارون کا لہجہ اتنا سرد اور وحشت ناک تھا کہ حورین کے چہرے پر سیکنڈوں میں وہ معصوم اور نٹکھٹ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ زارون کی گرم سانسیں جب اس کے کان سے ٹکرائیں اور ان الفاظ کا مطلب اس کے ذہن میں بیٹھا تو حورین کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی عام غنڈہ نہیں ہے، بلکہ ایک بے رحم انسان ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا وہ سارا گھمنڈ اور بے فکری ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ وہ سہم کر کرسی کی پشت سے لگنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب پہلی بار سچا خوف جھلک رہا تھا اور اس کے گلابی ہونٹ ہلکے سے کپکپائے۔ زارون نے حورین کے چہرے پر آنے والی اس تبدیلی کو دیکھا۔ اس کے خوفزدہ چہرے نے زارون کو ایک عجیب سا سکون دیا۔ وہ ابھی اس کی خاموشی اور خوف کا لطف لے ہی رہا تھا کہ دانیال اندر داخل ہوا۔ دانیال جو زارون کا سب سے وفادار دوست اور اس کے ہر اچھے برے وقت کا ساتھی تھا، اس وقت شدید گھبرایا ہوا تھا۔
اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ باس، دانیال نے کمرے میں آتے ہی تیز اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، باہر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ کامران ملک کی پوری پرائیویٹ سیکیورٹی فورس اور شہر کی آدھی سے زیادہ پولیس حرکت میں آ چکی ہے۔ ڈی ایس پی کا میسج آیا کہ انہوں نے اس پورے علاقے کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے اور وہ ہمارے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ دانیال کی بات سن کر زارون کے چہرے پر ایک پل کے لیے تناؤ ابھرا، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ اس کی آنکھیں گھوم کر دوبارہ حرین پر گئی جو اب دانیال اور زارون کو باری باری دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر اپنے باپ کی طاقت کا احساس دوبارہ جاگنے لگا تھا۔ زارون نے حرین کو ایک آخری سرد اور خبردار کرتی ہوئی نظر سے دیکھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اسے یہیں رہنے دو، دروازہ باہر سے اچھی طرح لاک کر دو اور پہرا سخت کر دو، کوئی بھی اندر نہ آنا پائے۔ زارون نے دانیال کو انتہائی سخت اور فیصلہ کن لہجے میں حکم دیا۔ جی باس۔ دانیال نے سر ہلایا۔ زارون حرین کو اسی نیم تاریک کمرے میں اکیلا چھوڑ کر دانیال کے ساتھ تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک بار پھر ایک بھاری اور ہولناک گونج کے ساتھ بند ہو گیا اور کمرے میں صرف بلب کی روشنی اور حرین کی سانسوں کا شور باقی رہ گیا تھا۔ 7 سال پہلے زارون کا ایک چھوٹا، خوبصورت اور ہنستا کھیلتا خاندان تھا جہاں ہر شام قہقہوں اور محبت کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ زارون اس وقت ایک الہڑ، بے فکر اور زندگی سے بھرپور نوجوان تھا جس کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ اس کی کل کائنات اس کے والد احمد صاحب تھے۔ احمد صاحب شہر کے ایک نامور، انتہائی ایماندار اور اصول پسند چیف اکاؤنٹنٹ تھے۔ ان کی دیانت داری کی مثالیں پورے محکمے میں دی جاتی تھیں اور زارون اپنے والد کو دنیا کا سب سے بڑا ہیرو مانتا تھا۔ لیکن ایک بدقسمت شام نے اس ہنستے کھیلتے گھرانے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میز پر لیمپ کی زرد روشنی چمک رہی تھی اور ان کے سامنے ایک موٹی سیاہ رنگ کی فائل کھلی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے واضح تھے۔ زارون چائے کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے والد کو اس قدر شدید پریشانی میں دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ بابا، آپ پچھلے 2 دن سے ٹھیک سے سوئے بھی نہیں ہیں۔ آخر اس فائل میں ایسا کیا ہے جس نے آپ کا سکون چھین لیا ہے؟ زارون نے چائے کا مگ میز پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ احمد صاحب نے اپنا چشمہ اتارا، اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور ایک طویل سرد آہ بھری۔ انہوں نے زارون کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک گہرا کرب تھا۔ زارون بیٹا، احمد صاحب کی آواز بوجھل تھی۔ کبھی کبھی سچائی انسان کے لیے ایک ایسا بوجھ بن جاتی ہے جسے اکیلے اٹھانا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ اس فائل میں شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کامران ملک کی بربادی کا سامان ہے۔ وہ شخص جسے پورا ملک ایک معزز کاروباری شخصیت اور سماجی رہنما سمجھتا ہے، دراصل وہ اندر سے ایک ناسور ہے۔ اس فائل میں اس کی غیر قانونی ڈیلز، ملک دشمن اسمگلنگ اور کالی کمائی کی ایسی دستاویزات ہیں جو میں نے اس کی کمپنی کا آڈٹ کرتے ہوئے پکڑی ہے۔ زارون نے چونک کر اس سیاہ فائل کو دیکھا۔ کامران ملک کا نام اس شہر میں طاقت اور خوف کی علامت تھا۔ بابا، اگر یہ بات ہے تو آپ یہ فائل فوراً اینٹی کرپشن یا اعلیٰ حکام کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ زارون نے معصومیت سے مشورہ دیا۔ احمد صاحب تلخی سے مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں دنیا کی بے رخی کا ماتم تھا۔ بیٹا، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اس شہر کی کٹ پتلیاں سب اسی کامران ملک کی جیب میں بیٹھے ہیں، لیکن میرا ضمیر مجھے اس ظلم پر خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر میں نے یہ ثبوت دنیا کے سامنے نہ لائے تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں یہ فائل براہ راست کورٹ میں پیش کروں گا۔ ابھی باپ بیٹے کی یہ گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ان کے گھر کا مرکزی دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے ٹوٹ کر اندر گرا۔ عورتوں کی چیخنے کی آوازیں اور بھاری بوٹوں کی دھمک نے پورے گھر کے سکون کو ایک سیکنڈ میں خاک میں ملا دیا۔ احمد صاحب اور زارون تیزی سے باہر ہال کی طرف بھاگے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر زارون کا خون جم گیا۔ درجنوں مسلح پولیس اہلکاروں نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور ان کے درمیان ایک دراز قد، مغرور اور قیمتی سوٹ پہنے شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں فرعونیت چمک رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، خود کامران ملک تھا۔ اس کے ساتھ پولیس کا ایک بدنام اور کرپٹ آفیسر ڈی ایس پی شیراز بھی موجود تھا جس کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تو احمد صاحب، آپ کو لگا کہ آپ کامران ملک کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ کامران ملک کی بھاری، سرد اور زہریلی آواز پورے ہال میں گونجی۔ احمد صاحب نے اپنی خوفزدہ بیوی اور بچوں کو اپنے پیچھے کیا اور چٹان کی طرح کامران ملک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کامران ملک، تم اپنی دولت کے زور پر
قانون کو خرید سکتے ہو لیکن میرے ضمیر کو نہیں۔ وہ فائل اب میرے پاس ہے اور تمہارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ کر رہے گا۔ کامران ملک نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، ایسا قہقہہ جو کسی معصوم کی زندگی اجاڑنے سے پہلے شیطان لگاتا ہے۔ اس نے اپنے برابر میں کھڑے ڈی ایس پی شیراز کی طرف دیکھا اور ہلکا سا اشارہ کیا۔ شیراز صاحب، ذرا احمد صاحب کو بتائیے کہ اس شہر میں قانون کس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ کامران ملک نے حقارت سے کہا۔ ڈی ایس پی شیراز نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وائرلیس پر آرڈر دیا، تلاشی لو اور مال برآمد کرو۔ سیکنڈوں کے اندر پولیس والوں نے پورے گھر کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ الماریاں توڑ دی گئیں، بستر پھاڑ دیے گئے اور کتابیں فرش پر بکھیر دی گئیں۔ اسی دوران ڈی ایس پی شیراز خود آگے بڑھا اور انتہائی ہوشیاری سے اپنی جیب سے ایک سفید رنگ کا پاؤڈر کا پیکٹ نکال کر صوفے کے نیچے پھینک دیا اور پھر زور سے چلایا، مل گیا سر! احمد صاحب کے گھر سے کروڑوں روپے کی ممنوعہ منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر 20 سالہ زارون کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر آگے بڑھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ پیکٹ تم نے خود یہاں رکھا ہے۔ میرے بابا بے گناہ ہیں، تم لوگ مجرم ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ زارون کامران ملک تک پہنچ پاتا، 3 پولیس والوں نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اس کی پیٹھ پر بندوق کے بٹ مارے۔ زارون درد سے تڑپ اٹھا لیکن اس کی نظریں اپنے والد پر جمی رہیں۔ احمد صاحب، میں نے آپ سے شرافت سے وہ فائل مانگی تھی لیکن آپ کو ہیرو بننے کا شوق تھا۔ اب آپ کی یہ ایمانداری آپ کو جیل کی اس اندھیری کوٹری میں لے جائے گی جہاں سے صرف آپ کا جنازہ باہر آئے گا۔ کامران ملک نے احمد صاحب کے قریب ہو کر دھیمی لیکن وحشیانہ انداز میں کہا تھا۔ احمد صاحب کو زبردستی ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف لے جایا گیا۔ زارون زمین پر گرا بے بسی اور سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے باپ کو پکارتا رہا، لیکن قانون کے رکھوالے اور دولت کے پجاری اس کے باپ کو لے کر جا چکے تھے۔ اگلے 10 دن زارون اور اس کے خاندان کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ ایک شریف، سچے اور نمازی انسان پر منشیات فروشی اور اسمگلنگ کا ایسا بدترین داغ لگایا کہ معاشرے نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اخبارات اور ٹی وی پر احمد صاحب کی تصاویر ایک مجرم کی طرح دکھائی جانے لگیں۔ احمد صاحب، جن کی پوری زندگی کا کل اثاثہ ان کی عزت اور سفید پوشی تھی، وہ اس ذلت اور جھوٹے کیس کے صدمے کو برداشت نہ کر سکیں۔ جیل کی تاریک کوٹری میں ان پر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا تاکہ وہ فائل کا پتہ اگل دیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ عدالت کی پہلی پیشی سے ٹھیک ایک دن پہلے زارون کو جیل کے ہسپتال سے ایک فون آیا۔ وہ فون کال زارون کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ بن گئی۔ جب زارون بھاگتا ہوا ہسپتال کے سرد خانے میں پہنچا تو وہاں ایک اسٹریچر پر سفید چادر میں لیٹا ہوا وہ وجود موجود تھا۔ زارون نے کانپتے ہاتھوں سے چادر کو ہٹایا۔ سامنے اس کے ہیرو، اس کے شفیق باپ کی بے جان لاش پڑی تھی۔ صدمے اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے احمد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر اب بھی بے بسی کے تاثرات جمے ہوئے تھے۔ زارون کے آنسو اس دن ہمیشہ کے لیے خشک ہو گئے تھے۔ اس کے اندر کا معصوم ہنستا کھیلتا نوجوان اپنے باپ کی لاش کے ساتھ ہی مر گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی تھی جس کی رگوں میں خون کی جگہ اب نفرت دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا۔ اس کے کانوں میں کامران ملک کا وہ فرعونی قہقہہ اور ڈی ایس پی شیراز کا وہ مکار چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ بابا! زارون کی آواز ہسپتال کے اس سرد کمرے میں گونجی جس میں گہرا درد اور خوفناک عزم تھا۔ انہوں نے آپ کی سچائی کا سودا کیا، انہوں نے ہماری ہنستی کھیلتی دنیا کو راکھ بنا دیا۔ میں قسم کھاتا ہوں بابا، اس پاک ذات کی قسم جس کے حضور آپ سرخرو ہو کر گئے ہیں، میں کامران ملک کو اس کے کیے کی ایسی سزا دوں گا کہ وہ موت کی بھیک مانگے گا۔ اس نے اپنے والد کی پیشانی کو چوما اور اپنے ہاتھ اتنی سختی سے بھینجے کہ اس کے ناخن گوشت میں دھس گئے۔ 7 سال کی تڑپ، نفرت اور انتقام کی آگ نے اسے ایک عام لڑکے سے ایک بے رحم اور خطرناک انسان بنا دیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی اور گودام کے بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں کامران ملک کی بیٹی حورین قید تھی۔ کھیل اب اپنے آخری مرحلے پہ داخل ہو چکا ہے کامران ملک، تمہاری بیٹی میرے پاس ہے اور اب تمہاری بربادی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زارون نے اپنے آپ سے سرگوشی کی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کا وہ مہیب لاوا ایک بار پھر ابلنے لگا جو پچھلے 7 سالوں سے اس کے اندر دبا ہوا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے اور محفوظ ترین علاقے میں واقع ملک ہاؤس کی عالیشان حویلی اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اطالوی ماربل سے بنے وسیع ہال میں لٹکا ہوا کرسٹل کا قیمتی فانوس اپنی پوری آبوتاب سے روشن تھا، لیکن اس کی روشنی بھی وہاں پھیلی گھٹن اور ہر آسانی کو کم کرنے میں ناکامی تھی۔ حویلی کے مرکزی لاؤنج میں کامران ملک چکر کاٹ رہا تھا۔
اس کا قیمتی نائٹ سوٹ آستینوں سے مڑا ہوا تھا، ماتھے پر غصے اور خوف کی ملی جلی لکیریں ابھری ہوئی تھیں، اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ میں پکڑے سگار کی کش لے رہا تھا۔ کامران ملک، جس کے ایک اشارے پر شہر کے بڑے بڑے افسران کانپتے تھے، آج خود اپنے ہی گھر میں بے بس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی اس بے چینی کی وجہ صرف بیٹی کا اغوا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا ہولناک راز تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ سب کے سب نااہل اور ناکارہ ہو۔ کامران ملک غصے سے سامنے کھڑے سیکریٹری انچارج پر چیخا، میری بیٹی میری اپنی گاڑی سمیت گھر کے گیٹ سے چند کلومیٹر دور اغوا ہو جاتی ہے اور تم لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی؟ میں تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا اگر مجھے میری حرین واپس نہ ملی۔ سیکیورٹی انچارج نے خوف سے سر جھکا لیا۔ سر، کڈنیپرز بہت پروفیشنل تھے، انہوں نے گاڑی کا پیچھا کیا، جیمرز استعمال کیے جس کی وجہ سے گاڑی کا GPS ٹریکر بند ہو گیا اور شٹ اپ، مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے۔ کامران ملک نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ وہ صوفے پر دھپ سے بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے دماغ میں صرف ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی، وہ فائل حرین کے پاس تھی۔ کامران ملک کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ فائل کسی غلط انسان یا قانون کے کسی ایماندار آفیسر کے ہاتھ لگ گئی تو اس کا سارا کاروباری امپائر، اس کی عزت اور اس کی زندگی ایک پل میں خاک پہ مل جائے گی۔ اس سے حرین سے زیادہ اس فائل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسی وقت سیڑھیوں سے اترتی ہوئی زینب لاؤنج میں داخل ہوئی۔ زینب حرین کی سوتیلی ماں تھی، جس نے ہمیشہ اپنے مہنگے لباس، زیورات اور اپنی ظاہری بناوٹ کو حرین سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت پریشانی کا ایک مصنوعی ماسک چڑھا ہوا تھا، حالانکہ اندر سے وہ حرین کے غائب ہونے پر دلی طور پر خوش تھی تاکہ حویلی پر اس کا راج قائم رہ سکے۔ کامران، خدا کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ زینب نے انتہائی نرم اور جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے کامران ملک کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اس طرح غصہ کریں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ حرین ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے، لیکن آپ کو اپنے دل کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کامران ملک نے ایک جھٹکے سے زینب کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ زینب، اپنی یہ جھوٹی ہمدردی اپنے پاس رکھو، تم کیا جانو کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ حرین کے پاس وہ… کامران کہتے کہتے رک گیا۔ وہ زینب کے سامنے اس خفیہ فائل کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، بس دعا کرے کہ وہ صحیح سلامت مل جائے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ابھی زینب کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ حویلی کا بیرونی دروازہ دھماکے سے کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ شہریار کامران ملک کا بھتیجا اور حرین کا منگیتر تھا۔ وہ ایک انتہائی مغرور، بدتمیز اور دولت کے نشے میں چور نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت شدید غصہ اور تلملاہٹ تھی، کیونکہ کسی نے اس کی منگیتر کو ہاتھ لگانے کی جرت کی تھی، جس سے اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ بڑے پاپا، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ شہریار نے لاؤنج کے وسط میں آتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مہنگی پستول کو میز پر پٹکتے ہوئے کہا، شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی اور میری ہونے والی بیوی کو کوئی سڑک چھاپ گنڈا اٹھا کر لے گیا۔ ہماری سیکیورٹی کہاں مر گئی تھی؟ یہ میری توہین ہے۔ بڑے پاپا پورے بزنس سرکل میں میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ کامران ملک نے غصے سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار، اپنے ہوش ٹھکانے رکھو اور مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود پاگل ہو رہا ہوں۔ میں اس کڈنیپر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے پاپا، شہریار نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے وحشیانہ لہجے میں کہا، میں نے اپنے ذاتی غنڈوں اور مقبروں کو پورے شہر میں پھیلا دیا ہے۔ جیسے ہی اس بدماش کا پتہ چلے گا، میں خود اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے کس کی چیز پر ہاتھ ڈالا ہے۔ حرین شہریار کے لیے صرف ایک خوبصورت لڑکی نہیں تھی، بلکہ کامران ملک کی اربوں روپے کی جائیداد تک پہنچنے کا واحد راستہ تھی، اور وہ کسی قیمت پر اس راستے کو بند نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسی دوران ہال کے دروازے پر بھاری بوٹوں کی آواز گونجی اور ڈی ایس پی شیراز اپنی وردی میں چند پولیس اہلکاروں کے ساتھ داخل ہوا۔ شیراز کے چہرے پر وہی پرانی مکرانہ مسکراہٹ تھی، لیکن کامران ملک کے سامنے اس نے خود کو انتہائی سنجیدہ اور فرد شناس ظاہر کیا۔ ملک صاحب، پرسکون ہو جائے، میں آ گیا ہوں۔ ڈی ایس پی شیراز نے آگے بڑھ کر کامران ملک سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کامران ملک نے شیراز کو دیکھتے ہی راحت کی ایک سانس لی اور اسی بازو سے پکڑ کر تھوڑا سائڈ پر لے گیا جہاں باقی لوگ ان کی بات نہ سن سکے۔ شیراز، تم جانتے ہو نا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے؟ کامران ملک نے دھیمی لیکن انتہائی خوفزدہ آواز میں کہا۔ حرین کے پاس وہ کالی فائل ہے، اگر وہ فائل کسی کے ہاتھ لگ گئی تو 7 سال پہلے جو کھیل ہم نے کھیلا تھا وہ سب الٹ جائے گا۔ احمد کا وہ قصہ، وہ منشیات کا کیس، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ مجھے میری بیٹی سے زیادہ وہ فائل واپس چاہیے شیراز۔ ڈی ایس پی شیراز کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ کرپٹ تو تھا ہی، لیکن وہ کامران ملک کی اس کمزوری سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہی وقت ہے کامران ملک کو اپنے قابو میں رکھنے کی۔ اس نے کامران ملک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اطمینان بخش لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ شیراز پر بھروسہ رکھیں۔
7 سال پہلے بھی میں نے احمد کا نام و نشان مٹا کر آپ کا راستہ صاف کیا تھا، اور آج بھی قانون میرے اشارے پر چلتا ہے۔ میں نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ کڈنیپر چاہے زمین میں چھپ جائے یا آسمان پر اڑ جائے، وہ میرے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ میں اپنے سارے خفیہ ذرائع اور 3rd ڈگری میتھڈز استعمال کروں گا۔ حرین بیٹی بھی واپس آئے گی اور وہ فائل بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ مجھے اس کڈنیپر کی لاش چاہیے شیراز، اور وہ فائل ہر قیمت پر محفوظ ہونی چاہیے۔ کامران ملک نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ شہریار دور کھڑا ان دونوں کو کانی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مشکوک مسکراہٹ ابھری۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حرین کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کامران ملک کی جان ہے، اور شہریار کا شیطانی دماغ اب اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے منصوبے بنانے لگا تھا۔ شہر کی آخری حد ختم ہوتی ہی پکی سڑکیں پیچھے چھوٹ گئیں اور کچے ناہموار راستے شروع ہو گئے۔ زارون نے رات کے گھنے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر دیں اور صرف ماہتاب کی مدھم روشنی کے سہارے گاڑی کو آگے بڑھاتا رہا۔ تقریباً پونے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی بڑے بڑے گھنے درختوں میں گھرے ایک فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ یہ زارون کا دوسرا اور سب سے محفوظ ٹھکانہ تھا۔ اس جگہ کے بارے میں ڈی ایس پی شیراز تو کیا، زارون کے سائے کو بھی علم نہیں تھا۔ یہاں زارون کی کل کائنات اس کی معصوم چھوٹی بہن آئلہ اور ان کے خاندان وفادار بوڑھے خادم چچا شکور رہتے تھے، جنہیں زارون نے دنیا کی نظروں سے دور یہاں چھپا رکھا تھا۔ زارون نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف آ کر حرین کا بازو پکڑا۔ اس کے ہاتھ اب کھلے تھے کیونکہ اس ویرانے اور فارم ہاؤس کی اونچی دیواروں سے بھاگنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ وہ حرین کو زبردستی کھینچتے ہوئے حویلی نما گھر کے کمرے میں لے آیا، جہاں لکڑی کا بھاری فرنیچر اور فرش پر روایتی قالین بچھا ہوا تھا۔ یہیں بیٹھو اور سیدھی طرح رہنا۔ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو باہر چھوڑے گئے شکاری کتے تمہارا حشر خراب کر دیں گے۔ زارون نے حرین کو صوفے پر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ حرین نے اپنے لباس سے مٹی جھاڑی، اپنے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا اور زارون کو گھورتے ہوئے بولی، کتنے ڈرامائی ہو تم زارون صاحب، ویسے یہ جگہ پچھلے گودام سے بہت بہتر ہے، کم از کم یہاں سانس تو لی جا سکتی ہے۔ زارون نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر دانیال سے فون پر شہر کے حالات معلوم کرنے چلا گیا۔ کمرے میں اب حرین اکیلی نہیں تھی۔ کونے میں کھڑی 20 سالہ آئلہ، جو اپنے بڑے بھائی کے اس روپ اور ایک لڑکی کو اس طرح اغوا کر کے لانے پر شدید خوفزدہ اور حیران تھی، بڑے غور سے حرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے برابر میں چچا شکور ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی تشویش کے تاثرات تھے۔ حرین نے آئلہ کی طرف دیکھا، پھر چچا شکور کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارے واہ، شکر ہے اس گھر میں کوئی تو تمیزدار انسان ہے، حرین نے چچا شکور کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا اور ایک ہی سانس میں آدھا پانی پی گئی۔ شکریہ چچا، اس ہٹلر نے تو میرا گلا ہی سکھا دیا تھا۔ چچا شکور نے حیرت سے اپنی سفید بھوئیں اٹھائیں اور آئلہ کی طرف دیکھا، جو خود حیران کھڑی تھی۔ اغوا ہو کر آنے والی لڑکیاں عام طور پر روتی ہیں، چلاتی ہیں یا پاؤں پڑتی ہیں، لیکن یہ لڑکی تو الگ ہی مٹی کی بنی تھی۔ حرین صوفے سے اٹھی اور آئلہ کے قریب آ گئی۔ آئلہ نے ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن حرین نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اس کڑوے کریلے کی بہن ہو نا؟ حرین نے آئلہ کی معصوم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نٹ کھٹ انداز میں پوچھا۔ اتنی پیاری اور معصومہ، بالکل نہیں لگتا کہ تمہارا اور اس جلاد کا خون ایک ہی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آئلہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ آئلہ؟ واہ آئلہ، کتنا خوبصورت نام ہے۔ میرا نام حرین ہے۔ حرین نے اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا، سنو آئلہ، تمہارے بھائی نے مجھے شام سے کچھ نہیں کھلایا۔ اغوا کاروں کی بھی کوئی اخلاقیات ہوتی ہے یار، کیا مجھے یہاں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ چچا شکور، جو اب تک حرین کا یہ بے باک انداز دیکھ رہے تھے، ہلکا سا مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ بی بی، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ زارون بابا بہت غصے کے تیز ہیں، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ ڈروں کیوں چچا؟ حرین نے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا، اغوا اس نے کیا ہے، قانون سے اسے ڈرنا چاہیے، گناہ اس کا ہے، مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ اور ویسے بھی جب تک وہ مجھے یہاں رکھے گا، کھانا کھلانا اس کا فرض ہے۔ چچا، اگر چائے کے ساتھ گرم گرم پراٹھا یا کچھ بسکٹ مل جائے تو آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ حرین کا یہ بے تکلف اور دوستانہ انداز آئلہ کے دل میں اتر گیا۔ آئلہ، جو پچھلے 7 سالوں سے اپنے بھائی کے چہرے پر صرف سنجیدگی اور نفرت دیکھ رہی تھی، اس گھر میں حرین کی وجہ سے اچانک ایک رونق سی محسوس کرنے لگی۔ وہ چچا شکور کی طرف مڑی۔ چچا شکور، آپ جلدی سے کچن میں جائیں اور چائے کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے کو بنا لائیں، میں یہاں بیٹھتی ہوں، آئلہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ آدھے گھنٹے کے اندر کمرے کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔
فرش پر بچھی قالین کے وسط میں چائے کی ٹرے رکھی تھی جس میں سے گرما گرم چائے کا دھواں اٹھ رہا تھا، اور ساتھ ہی چچا شکور کے ہاتھ کے بنے ہوئے مزیدار نمکین بسکٹ پلیٹ میں سجے تھے۔ حرین اور آئلہ آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور حرین اسے اپنے کالج اور شہر کی زندگی کے مضحکہ خیز قصے سنا رہی تھی، جنہیں سن کر آئلہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ زارون اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر وہی سختی اور غصہ تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں فرش پر پڑی منظر پر گئیں، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ حرین کمرے کے کسی کونے میں بیٹھی رو رہی ہوگی یا خوف سے کانپ رہی ہوگی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی تماشا چل رہا تھا۔ حرین چائے کا مگ ہاتھ میں لیے بسکٹ کو چائے میں ڈبوتے ہوئے آئلہ کے ساتھ قہقہے لگا رہی تھی، اور چچا شکور دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ کیا تماشا یہاں؟ زارون کی غسیلی آواز کمرے میں گونجی۔ آئلہ سہم کر فوراً کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چچا شکور نے بھی جلدی سے سر جھکا لیا، لیکن حرین نے بڑے آرام سے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور مگ کو ٹرے میں رکھتے ہوئے زارون کی طرف دیکھا۔ تماشا نہیں زارون صاحب، یہ چائے پارٹی ہے، حرین نے بڑے سکون سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے چچا شکور کے ہاتھ میں جادو ہے، اتنی لاجواب چائے بناتے ہیں کہ میری تو ساری تھکن ہی اتر گئی۔ تم بھی آؤ، ایک کپ پی لو، تمہارا یہ چڑچڑا پن تھوڑا کم ہو جائے گا۔ ہوش میں ہو تم؟ زارون اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آئلہ، تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، اور چچا شکور، آپ کو میں نے اس پر نظر رکھنے کو کہا تھا، اس کی ضیافتیں اڑانے کو نہیں۔ باہر نکلے سب۔ آئلہ نے ڈرتے ڈرتے حرین کی طرف دیکھا اور چچا شکور کے ساتھ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارون نے دروازہ زور سے بند کیا اور حرین کی طرف اڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کہاں ہو؟ تم میری قیدی ہو، کوئی مہمان بن کر نہیں آئی ہو یہاں۔ زارون نے حرین کے شانے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حرین نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر زارون کے غسیلے چہرے کو دیکھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ وہ زارون کے دل کی تیز دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس بار بھی اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ اس نے زارون کے ہاتھ آہستہ سے اپنے شانوں سے ہٹائے۔ قیدی ہو تو کیا ہوا، بھوکی مر جاؤں؟ حرین نے اپنا رخ بدلا اور کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اور زارون صاحب، مجھے بار بار ڈرانے کی کوشش مت کرو، میں نے دیکھ لیا کہ تمہارا یہ غصہ صرف ایک اوپر کا خول ہے۔ تم جتنے بدتمیز بننے کی کوشش کر رہے ہو، اندر سے اتنے برے انسان ہو نہیں، کیونکہ ایک برا انسان اپنی معصوم بہن اور بوڑھے خادم کو اتنی محبت سے کسی محفوظ جگہ پر نہیں رکھتا۔ زارون نے حرین کی پشت کو دیکھا۔ اس کے الفاظ زارون کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ پچھلے 7 سالوں میں کسی نے اس کے اندر جھانکنے کی جرت نہیں کی تھی، سب اسے صرف ایک بے رحم انسان سمجھتے تھے، لیکن اس لڑکی نے جسے اس نے صرف چند گھنٹے پہلے اغوا کیا تھا، اس کے قول کے اندر جھانک لیا تھا۔ زارون کا غصہ دھیرے دھیرے ایک عجیب سی بے بسی اور حیرت میں بدلنے لگا۔ وہ حرین کے اس بے باک نٹ کھٹ اور سچے انداز سے اندر ہی اندر شدید متاثر ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ اس بات کو اپنے آپ پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی دنیا جو صرف نفرت اور اندھیرے سے بھری تھی، اس لڑکی کی روشنی اس میں زبردستی داخل ہو رہی تھی۔ اپنی یہ فلسفی اپنے پاس رکھو مس حرین، کل صبح جب تمہارے باپ سے بات ہوگی تب تمہاری یہ ساری بہادری ہوا ہو جائے گی۔ زارون نے اپنے لہجے کو دوبارہ سخت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اور حرین کو وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کا دل اب پہلے جتنا سخت نہیں رہا تھا۔ زارون ہال میں بیٹھا دانیال سے فون پر بات کر رہا تھا، جبکہ آئلہ کو اس نے چچا شکور کے ساتھ اندرونی حصے میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ حرین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی مسلسل زارون کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں اس نے زارون کا جو روپ دیکھا تھا، وہ کسی سفاک کڈنیپر کا نہیں بلکہ ایک اصول پسند اور مجبور انسان کا تھا، جس کے پیچھے کوئی گہرا دکھ چھپا تھا۔ اچانک فضا میں ایک ہولناک آواز گونجی۔ گولیاں چلنے کی آواز نے فارم ہاؤس کے سکون کو سیکنڈوں میں خاک میں ملا دیا۔ حرین خوف سے اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور زارون ہاتھ میں گن لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور تناؤ تھا۔ تم یہیں رہو گی، بالکل باہر نہیں نکلنا۔ زارون نے حرین کو سختی سے حکم دیا اور خود باہر ہال کی طرف بھاگا۔ باہر ہال میدان جنگ بن چکا تھا۔ دانیال اور زارون کے وفادار آدمی پوزیشن سنبھالے باہر سے آنے والے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ دروازہ یکلک ٹوٹا اور شہریار اپنے درجن بھر مسلح گنڈوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مغرور اور وحشیانہ مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں دولت کا گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ تو زارون صاحب، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ملک ہاؤس کی لڑکی کو اتنی آسانی سے چھپا لو گے؟ شہریار نے فائرنگ کے شور میں چلاتے ہوئے کہا۔ شہریار ملک جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔
دانیال، آئلہ اور چچا شکور کو پچھلے راستے سے نکالو۔ زارون نے گولی چلاتے ہوئے دانیال کو اونچی آواز میں کہا اور پھر شہریار کی طرف اڑا۔ شہریار، تم غلط جگہ آ گئے ہو، یہاں سے تمہاری لاش ہی واپس جائے گی۔ شدید فائرنگ کے دوران شہریار کے 3 غنڈے زارون کے آدمیوں کو مصروف رکھتے ہوئے حرین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حرین خوف سے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور شہریار ہنستا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے لپک کر حرین کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ چلو حرین، بہت ہو گیا اس غنڈے کے ساتھ تمہارا ایڈونچر، اب میرے ساتھ چلو۔ شہریار نے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے شہریار، میرا ہاتھ چھوڑو۔ حرین نے پوری طاقت سے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن شہریار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، تم ایک بدتمیز اور مغرور انسان ہو، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ شہریار حرین کی زبان سے یہ الفاظ سن کر شاک رہ گیا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ کیا کہا؟ تم اس 2 ٹکے کے کڈنیپر کے لیے مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ حرین، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے زبردستی ہال کی طرف کھینچ لایا۔ ہال میں آتے ہی حرین نے دیکھا کہ زارون اکیلا 3 آدمیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی زارون کی نظر شہریار پر پڑی جو حرین کو زبردستی لے جا رہا تھا، زارون کا خون ابل پڑا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے گنڈے کو لات مار کر پیچھے دھکیلتا ہوا شہریار کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ دو شہریار، زارون نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ شہریار نے جیسے ہی زارون کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس نے حرین کو ایک طرف جھٹکا دیا اور اپنی پسٹل سیدھی کر کے زارون پر تان لی۔ کھیل ختم زارون۔ شہریار نے مکرانہ ہنسی کے ساتھ ٹریگر پر اپنی انگلی دبائی۔ حرین نے یہ منظر دیکھا تو اس کے حلق سے ایک دل دوز چیخ نکل گئی۔ زارون، سامنے سے ہٹو۔ حرین بغیر سوچے سمجھے زارون کے آگے آنے لگی تاکہ گولی اسے لگ جائے، لیکن زارون کا ریفلیکس بہت تیز تھا۔ اس نے ایک پل کے اندر حرین کے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹا اور اسے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے خود کو گولی کے سامنے کر دیا۔ گولی زارون کے دائیں شانے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ایک شدید درد زارون کے پورے وجود میں دوڑ گیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر تکلیف کا ایک تاثر بھی نہیں آنے دیا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پسٹل اٹھائی اور شہریار کے ہاتھ پر نشانہ لے کر گولی چلا دی جو شہریار کی کلائی کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ شہریار کی پسٹل ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ درد سے چلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اسی وقت دانیال اپنے باقی آدمیوں کے ساتھ ہال میں واپس پہنچ گیا۔ انہوں نے شہریار کے غنڈوں پر ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ شہریار کے 2 آدمی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ شہریار نے دیکھا کہ اب بازی پلٹ چکی ہے اور اس کا یہاں زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ باس، پولیس بھی آ رہی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ شہریار کے ایک زخمی آدمی نے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا زارون، میں واپس آؤں گا۔ شہریار نے اپنی زخمی کلائی کو تھامے ہوئے غصے اور ذلت سے چلاتے ہوئے کہا اور اپنے بچے کچے گنڈوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ فارم ہاؤس میں اب گولیوں کا شور ختم ہو چکا تھا، لیکن فضا میں زارون کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دانیال اور باقی آدمی باہر کے حالات سنبھالنے اور ناکہ بندی چیک کرنے کے لیے دوڑے۔ ہال کے وسط میں زارون گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا دایاں شانہ خون سے بری طرح لت پت تھا اور سیاہ شرٹ پر سرخ خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ حرین جو اب تک صدمے اور خوف سے کانپ رہی تھی، زارون کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کا وہ سارا نٹکھٹ انداز، وہ بے فکری ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے لیے، اور وہ بھی اپنے اغوا کار کے لیے، دل سے تڑپ اٹھی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زارون کے بالکل سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زارون، تمہیں گولی لگ گئی ہے میری وجہ سے۔ زارون کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی اور وہ سستیاں بھرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اندر جاؤ۔ زارون نے اپنے دانت پیستے ہوئے درد کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ اب سفید پڑا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ چچا شکور، آئلہ، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیں۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ چچا شکور بھاگتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس لیا، لیکن ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ حرین نے بنا وقت ضائع کیے باکس ان کے ہاتھ سے لے لیا اور قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زارون کی شرٹ کو کندھوں سے ہٹایا۔ جیسے ہی اس نے گولی کا گہرا اور خون آلود زخم دیکھا، اس کا دل دہل گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ یہ بہت گہرا زخم ہے زارون، تمہیں ہسپتال جانا چاہیے۔ حرین نے روتے ہوئے روئی کو اینٹی سیپٹک لوشن میں ڈبوتے ہوئے کہا۔ ہسپتال جانا موت کو دعوت دینا ہے، زارون نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا اور حرین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف اس کے لیے مخلصانہ فکر موجود تھی۔ تم نے شہریار کے ساتھ جانے سے کیوں نہ کیا؟ وہ تمہارا منگیتر تھا، تمہیں یہاں سے نجات مل جاتی۔ حرین نے روئی کو اس کے زخم پر رکھا۔ زارون کے جسم میں ایک جھرجھری آئی، لیکن اس کی نظریں حرین کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم برے انسان نہیں ہو زارون، حرین نے اس کے زخم کو صاف کرتے ہوئے دھیمی اور جذباتی آواز میں کہا۔ اس کے آنسو زارون کے ہاتھ پر گرے۔ شہریار ایک وحشی ہے، وہ مجھ سے نہیں میرے بابا کی دولت سے پیار کرتا ہے، لیکن تم
تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا ہے، کوئی کڈنیپر اپنی قیدی کے لیے گولی نہیں کھاتا۔ زارون نے حرین کے اس معصوم اعتراف کو سنا تو اس کے دل کے کسی کونے میں جمی برف پگھلنے لگی۔ حرین نے بڑی مہارت اور نرمی سے پٹی کو زارون کے شانے کے گرد لپیٹنا شروع کیا۔ اس کا چہرہ زارون کے اتنے قریب تھا کہ زارون اس کے دل کی تیز دھڑکن اور اس کی سانسوں کی گرمائش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ حرین نے پٹی کو گرہ لگائی اور اپنے پلو سے زارون کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ اب درد کیسا ہے؟ حرین نے اپنی جھیل جیسی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جن میں اب بھی نمی تھی۔ زارون نے حرین کے ہاتھ کو دیکھا جو ابھی ابھی اس کے ماتھے سے ہٹا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا دل جو 7 سال سے صرف نفرت کا کرنا چاہتا تھا، آج پہلی بار کسی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ درد اب غائب ہو گیا ہے، زارون نے انتہائی مدھم اور گہری آواز میں جواب دیا، اور اس کے لہجے کی یہ نرمی حرین کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ فارم ہاؤس کا ماحول اب پرسکون تھا، لیکن حرین کے دل کے اندر بے چینی کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ زارون اپنے زخم کی وجہ سے دوسرے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ حرین کچن میں آئلہ کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان بار بار زارون کے اسی چہرے کی طرف جا رہا تھا جو گولی لگنے کے بعد بھی اس کے لیے ڈھال بنا کھڑا تھا۔ آئلہ نے حرین کی کھوئی ہوئی نظروں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی پھیل گئی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، حرین تم بھائی سے نفرت کرتی ہو نا؟ تمہیں لگتا ہوگا کہ وہ ایک بے رحم ظالم انسان ہے جو ایک معصوم لڑکی کو اٹھا لائے ہیں۔ حرین نے چونک کر آئلہ کو دیکھا۔ اس نے چاقو ایک طرف رکھا اور آئلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شروع میں ایسا ہی تھا آئلہ، لیکن اب نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ زارون برا انسان نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اس نفرت کی وجہ کیا ہے۔ وہ میرے بابا سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ آئلہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کے لب کپکپائے اور وہ ماضی کا بند دروازہ کھولنے پر مجبور ہو گئی جسے زارون نے ہمیشہ بند رکھا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے ہماری دنیا اتنی ویران نہیں تھی حرین، آئلہ نے روتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ ہمارے بابا احمد صاحب ایک انتہائی ایماندار اکاؤنٹنٹ تھے۔ ان کے ہاتھ تمہارے بابا کامران ملک کی کالی کمائی اور غیر قانونی اسمگلنگ کی ایک خفیہ فائل لگ گئی تھی۔ وہ سچے انسان تھے، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تب کامران ملک نے اپنے اثر و ذوق اور ڈی ایس پی شیراز کو خرید کر ہمارے گھر پر منشیات کا جھوٹا کیس بنوایا۔ میرے بابا کو سرعام گھسیٹ کر جیل لے جایا گیا، اخباروں میں انہیں مجرم بنا کر دکھایا گیا۔ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکے اور جیل کی اندھیری کوٹری میں صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ آئلہ کی بات سن کر حرین کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ کسی کی زندگی کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ حرین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، اس کا دل اس سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ سچ ہے حرین؟ آئلہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، اس کی آواز میں 7 سال کا کرب تھا۔ جیل سے جب میرے پاپا کا جنازہ اٹھا تو 20 سال کا زارون بھائی وہیں مر گیا تھا۔ اس دن سے آج تک وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے زندہ ہے، کامران ملک سے اپنے باپ کی موت اور اس ذلت کا بدلہ لینا۔ انہوں نے تمہیں اس لیے اغوا کیا تاکہ وہ فائل واپس لے سکے جو تمہارے پاس تھی۔ حرین کے آنسو اب بے قابو ہو کر بہنے لگے تھے۔ وہ باپ جسے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان اپنا ہیرو سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک معصوم خاندان کا قاتل اور مجرم نکلا۔ اس کا پورا وجود شرمندگی اور دکھ سے کانپنے لگا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور زارون، جس کا دایاں شانہ اب بھی پٹی میں بندھا ہوا تھا اور چہرے پر نقاہت ہی، اندر داخل ہوا۔ حرین نے جیسے ہی زارون کو دیکھا، اس کے دل میں چھپی شرمندگی سسکیاں بن کر باہر آ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی زارون کے پاس گئی۔ زارون، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ حرین نے روتے ہوئے سسکیاں بھری۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں کس منہ سے تمہارے سامنے کھڑی ہوں؟ میرا پورا وجود شرمندہ ہے زارون۔ زارون نے حیرت اور گہرے جذبات سے حرین کو دیکھا، پھر اس کی نظریں آئلہ پر گئیں جو خاموشی سے روتے ہوئے کچن سے باہر جا رہی تھی۔ حرین، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، گناہ کامران ملک کا ہے، تمہارا نہیں۔ میں نے تمہیں صرف ایک مہرہ بنایا تھا، لیکن… زارون کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اپنی محبت کا اعتراف اس نازک وقت میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حرین نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی نیلی آنکھوں میں ایک پختہ عزم لیے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون، تم جس فائل کو ڈھونڈ رہے ہو وہ کسی کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ میں نے اپنے بابا کے اسٹڈی روم میں موجود ایک خفیہ تجوری میں چھپائی تھی، جس کا پاس ورڈ صرف مجھے معلوم ہے۔ میں تمہیں اس فائل کا پتہ اور پاس ورڈ بتاتی ہوں، تم جاؤ اور اپنا بدلہ پورا کرو۔ زارون نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک ہونی چاہیے تھی، لیکن حرین کا یہ روپ دیکھ کر اس کا دل پگھل رہا تھا۔ لیکن زارون، میری ایک شرط ہے۔ حرین نے زارون کا ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی جذباتی اور التجا کرتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا باپ گنہگار ہے،
اسے قانون کے حوالے کر دو، لیکن پلیز اسے جان سے مت مارنا۔ زارون نے حورین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اپنے مجرم باپ کے لیے ایک بیٹی کی محبت تڑپ رہی تھی، اور ساتھ ہی زارون کے لیے ایک سچا مخلص مرد۔ اس نے حورین کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور انتہائی نرمی سے وعدہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں حورین، کامران ملک کو اس کے گناہوں کی سزا صرف قانون دے گا، میں اسے جان سے نہیں ماروں گا، یہ زارون کا تم سے وعدہ ہے۔ حورین نے زارون کے سینے سے سر ٹکایا اور سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ ملک ایمپائر کا مرکزی ہیڈ آفس اس وقت شدید تناؤ کی زد میں تھا۔ کامران ملک کے شاندار اور وسیع دفتر میں اس وقت کامران ملک، ڈی ایس پی شیراز اور شہریار موجود تھے۔ باہر پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، کیونکہ شیراز نے کامران ملک کو یقین دلایا تھا کہ وہ حورین کو زبردستی بازیاب کروانے کا ڈرامہ رچا کر زارون کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ ملک صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں نے زارون کے فارم ہاؤس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کرنے کا آرڈر دے دیا ہے، آج رات وہ کتے کی موت مارا جائے گا۔ ڈی ایس پی شیراز نے سگار کا کش لیتے ہوئے مکرانہ انداز میں کہا۔ اور وہ فائل؟ کامران ملک نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے وہ فائل ہر قیمت پر چاہیے شیراز۔ بڑے پاپا، فائل بھی مل گئی، اور اس زارون کی لاش بھی۔ شہریار نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، اس کا ہاتھ اب بھی درد کر رہا تھا، اور وہ زارون سے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ اسی لمحے دفتر کا بھاری شیشے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ سیکیورٹی گارڈز کو پیچھے دھکیلتا ہوا زارون چٹان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دانیال اور اس کے مسلح آدمی تھے، اور ان سب کے پیچھے حورین کھڑی تھی۔ زارون، کامران ملک، شہریار اور ڈی ایس پی شیراز ایک ساتھ اپنی کرسیوں سے اچھل پڑے۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم میرے ہی آفس میں چلے آئے؟ شیراز، گولی مارو اس بدماش کو، کامران ملک غصے سے چلایا۔ ڈی ایس پی شیراز نے جیسے ہی اپنی پسٹل نکالنی چاہی، زارون نے ایک پل کے اندر اپنی گن سیدھی کر کے شیراز کے ماتھے پر تان لی۔ ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا شیراز، تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ زارون نے اپنے بائیں ہاتھ سے وہ سیاہ رنگ کی خفیہ فائل میز پر پٹک دی۔ فائل کو دیکھتے ہی کامران ملک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کی دھاریں بہنے لگی۔ کامران ملک، یہ وہی فائل ہے نا جسے چھپانے کے لیے تم نے 7 سال پہلے میرے معصوم باپ کا سودا کیا تھا؟ زارون کی آواز پورے ہال میں گونجی، جس میں 7 سال کا درد اور جلال شامل تھا۔ آج تمہارا وہ سارا تکبر، تمہاری دولت کا گھمنڈ اس مٹی میں ملنے والا ہے۔ حورین، تم اس گنڈے کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپ کو برباد کر رہی ہو۔ کامران ملک نے حورین کی طرف دیکھ کر جذباتی بلیک میلنگ کی شروع کی۔ حورین نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لہجہ سخت تھا۔ آپ میرے بابا نہیں ہیں، میرے بابا ایک ہیرو تھے، کوئی بے رحم مجرم نہیں، جنہوں نے ایک معصوم انسان کی جان لی۔ میں یہاں زارون کے ساتھ نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ شہریار نے غصے سے آگے بڑھنا چاہا۔ تم لڑکی؟ لیکن دانیال نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ میز پر گھمایا اور ایک ویڈیو پلے کر دی۔ اس ویڈیو میں شہریار اور ڈی ایس پی شیراز کی وہ خفیہ ملاقات صاف دکھائی دی، اور سنائی دے رہی تھی کہ جہاں وہ کامران ملک کی جائیداد ہڑپنے اور اسے بلیک میل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کامران ملک نے جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھی، اسے لگا جیسے اس کی پیٹھ میں کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے مڑ کر شہریار اور شیراز کو دیکھا، جو اب خوف سے کانپ رہے تھے۔ شہریار، تم نے میرے ساتھ غداری کی؟ اسی وقت باہر سائرن بجاتی ہوئی پولیس کی کئی گاڑیاں آ کر رکی، دروازہ کھلا اور صوبے کے سب سے ایماندار اور اعلیٰ پولیس افسران کی ایک بڑی ٹیم داخل ہوئی۔ زارون نے یہ سارے ثبوت اور فائل پہلے ہی ان کے ہیڈ کوارٹر بھیج دیے تھے۔ ڈی ایس پی شیراز اور شہریار ملک، آپ دونوں کو غداری، کرپشن اور قتل کی سازش کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ افسر نے کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر شیراز کی وردی سے بیچ اتارے اور ان دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ شہریار چلاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب کمرے میں صرف کامران ملک رہ گیا تھا۔ اعلیٰ پولیس آفیسر کامران ملک کے پاس آیا۔ کامران ملک صاحب، 7 سال پہلے احمد صاحب پر بنایا گیا کیس جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ آپ کو اسمگلنگ، فراڈ اور ایک معصوم شہری کی موت کا سبب بننے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ کامران ملک نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس کا اربوں کا ایمپائر، اس کی طاقت، اس کے گارڈز سب ختم ہو چکے تھے۔ اس نے شرمندگی اور شکست کے شدید احساس سے اپنا سر جھکا لیا اور بغیر کچھ بولے قانون کے حوالے ہو گیا۔ 4 ماہ بعد عدالت نے احمد صاحب کا نام پوری عزت کے ساتھ صاف کر دیا تھا، اور حکومت نے سرکاری طور پر ان کی ایمانداری کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا نام بحال کیا تھا۔ گھر کے وسیع لان میں جہاں سفید گلاب کے پھول کھلے تھے، حورین اور زارون کا خوبصورت اور سادگی سے بھرا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔
حورین سرخ رنگ کے روایتی اور قیمتی عروسی لباس میں کسی حور کی طرح چمک رہی تھی، جبکہ زارون سفید شیروانی میں انتہائی وجیح اور پرسکون لگ رہا تھا۔ عائلہ اور چچا شکور دور کھڑے خوشی کے ساتھ آنسو بہا رہے تھے۔ جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو زارون آہستہ سے چلتا ہوا حورین کے پاس آیا، جو صوفے پر بیٹھی شرمیلی نظروں سے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زارون نے نیچے بیٹھ کر حورین کا نازک اور مہندی رچا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ حورین نے اپنی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں اٹھا کر زارون کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب کوئی نفرت، کوئی غصہ نہیں تھا، صرف اور صرف حورین کے لیے بے پناہ محبت اور مخلص پن تھا۔ زارون کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حورین کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گہری مخملی آواز میں بولا، تم نے کہا تھا نا کہ اس ایڈونچر میں بہت مزہ آئے گا، اب زندگی کا اصل ایڈونچر شروع کرتے ہیں۔ حورین کا دل اس کے اس پیار بھرے انداز پر زور سے دھڑک اٹھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی ایک سرخ لکیر دوڑ گئی۔ اس نے مسکرا کر اپنا سر زارون کے چوڑے شانے پر رکھ دیا۔ زندگی کا ایک نیا اور حسین سفر ان کا منتظر تھا۔